کائنات سے افضل ہو گئے. آپ تصور کریں مقام صحابہ کی طرف لے چلوں آپ کو تو ایک مقام ایسا بھی آیا ہے کہ مقام صحابہ پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سر تھا اور گود مبارک تھی جناب علی المرتضیٰ کی. تو خدا کی قسم جب مصطفیٰ کا سر جناب علی المرتضیٰ کی گود میں تھا تو گود کائنات سے بھی افضل تھا، عرش اولیٰ سے بھی افضل تھا. اور وہی سر مبارک جب جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ماجدہ راقیہ قانتہ آپ کے سینہ مبارک میں تھا تو حضرت سیدہ کائنات کا سینہ عرش اولیٰ سے بھی اعلیٰ تھا. وجہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو جو بھی مصطفیٰ علیہ السلام سے مل جائے اس کو نسبت ہو جائے اس کا مقام اس کا درجہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے حبیب ہمیں شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے ہے کہ آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں، آپ شہر مکہ میں رہتے ہیں اس لیے شہر مکہ کی قسم. قاضی صاحب نے تو کمال کر دیا جملہ لے کر، کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ مکہ مکرمہ میں ہو تو مکہ مکرمہ کائنات سے افضل ہو جاتا ہے. اگر مصطفیٰ مدینہ میں آ جائے تو مدینہ کائنات سے افضل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو. اگر مصطفیٰ مدینہ میں ہو تو مدینہ کائنات سے افضل. اگر مصطفیٰ کی محبت سینوں میں آ جائے تو سنی کا سینہ کائنات سے افضل ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کی ذات ہے، نسبت جو ہو گئی میرے مصطفیٰ سے، اور جس دل کے اندر اور جس سینے کے اندر حب نبی نہ ہو اور اس کے مصطفیٰ نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. فرمایا ان کی کیا بات پوچھتے ہو، وہ تو ایسے ہے جیسے کتا. جیسے کتا یہاں پہ کہہ کر پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کل انعام بل ہو عدل. ارے کتے کا بھی کوئی مقام ہے، اس کی دل کے اندر اس کی آقا کی ہے. فرمایا قرآن کہتا ہے جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہ ہو وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم عدل. وہ کائنات کا بدترین سینہ اور وہ کائنات کا بدترین انسان جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. تو وجہ شرف جو ہے نا وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. جب حضور مکہ میں ہیں علماء کا اتفاق کہ مکہ افضل ہے. اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر آرام فرما ہے. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس جگہ پر توجہ کرنا جس جگہ پر مصطفیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور حضور کا وجود جس مکان کے ساتھ لگا ہے وہ مکان وہ مقام وہ مزار وہ قبر انور عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. کیونکہ مصطفیٰ کا بدن اس کو نصیب ہو گیا اور وہ جگہ کائنات سے افضل ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ اس مکان کو توجہ کرنا اس مکان کو مصطفیٰ کے بدن سے نسبت ہو گئی، وہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا. تو بتاؤ صاحبو جب مصطفیٰ نالین قدموں میں پہنتے تھے تو نالین کا کیا مقام ہوگا؟ جب مصطفیٰ نالین قدموں میں پہنتے تھے تو نالین کا کیا مقام ہوگا؟ علماء کا اتفاق کہ جس جگہ پہ مصطفیٰ کا بدن لگ جائے وہ جگہ وہ مقام عرش اولیٰ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو عزت خدا کی قسم جن نالین کو میرے مصطفیٰ کے قدمین شریفین میسر آ گئے وہ نالین بھی عرش اولیٰ سے اعلیٰ ہے. مصطفیٰ کی جو نسبت مل گئی ہے عرش اعلیٰ. تو جب مصطفیٰ کے نالین مبارک
عرش سے اعلیٰ، عرش سے افضل ہوئے تو عرش وہ مفضول ہوا۔ اب کون سا اس میں استحالہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے؟ بعض یہاں پہ بڑا ایک جو ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے وہ عرش سمیت گئے تھے یا عرش پر جب گئے تھے تو نالین اتار کے گئے تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ نالین اتار کے گئے تھے اس لیے کہ عرش کی بے ادبی ہے، کوئی کہتا ہے کہ دربار خدا کی بے ادبی۔ ارے صاحبو مصطفیٰ کا بدن نالین کو لگا تھا، بال اتفاق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس جگہ کو مصطفیٰ کے بدن سے نسبت ہو جائے وہ عرش سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ نے نالین قدموں میں پہنے ہوں گے وہ نالین عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ تو عرش پر مصطفیٰ علیہ السلام جوڑے اتار کر نہیں، جوڑوں سمیت گئے ہیں، جوڑوں سمیت گئے ہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر ہے 650۔ امام ابو داؤد یہ روایت لے کر آئے ہیں ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر کہ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے صوفی آدمی تھے اور آپ نے دمشق رہنا شروع کر دیا تھا۔ دمشق کی طرف ایک صاحب چلے اور ان کو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک روایت ہے جو بس حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو درداء کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا۔ وہ شخص، وہ صحابی رسول مدینہ الرسول سے فقط ایک حدیث پاک سننے کے لیے دمشق کی طرف چلے گئے۔ علم کی طرف دیکھیں اور محبت دیکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو بس حضرت ابو درداء کے پاس ہے، ابو داؤد روایت لے کر آئے ہیں 650 نمبر حدیث مبارکہ۔ وہ شخص مدینہ الرسول سے دمشق کی طرف جاتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے میرے بھائی مجھے بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث مبارکہ ہے، بس خدا کی قسم وہ ایک حدیث مبارکہ کی تڑپ لے کے آپ کے دربار میں آیا۔ فرمایا ہاں ایک حدیث مبارکہ میرے پاس ہے، میں تمہیں سناتا ہوں۔ اب وہ ذکر چھڑ گیا حدیث پاک کا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اپنے نورانی پر طالب العلم کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب طالب العلم دل میں ارادہ کرتا ہے کہ وہ جا کے مصطفیٰ کا دین سیکھے گا، ارادہ دل میں آتا ہے فرشتے پر پہلے بچھا دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، رضا لطالب العلم۔ توجہ فرمائے اس آخری لفظ کے اوپر، رضا لطالب العلم۔ طالب العلم کی دلداری کے لیے، رضا جوئی کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پر نیچے بچھا دیتے ہیں۔ علامہ طیبی نے مشکات کی شرح کی ہے، علامہ طیبی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملائکہ سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملائکہ سے مراد عام ہے، وہ طالب العلم کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی دین کی طرف اس کا اخلاص اور دین کی توجیہات کہ وہ دین کی شریعت ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس کے پاس جا کے پڑھ رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ جا کے پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جیسے جیسے طالب العلم کا مقام، مرتبہ، درجہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی فرشتہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اتنی ہی عزتوں والا فرشتہ اس کے نیچے پر بچھا دیتا ہے۔ توجہ کریں کس کے لیے؟ رضا لطالب العلم، طالب العلم کی رضا کے لیے، اس کی چاہت کے لیے، اس کی دلداری کے لیے۔ جو علم کا طالب ہے، جو